تو فرشتے کہتے ہیں جہنم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری بنائی ہوئی دم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ تجھ سے اور زیادہ ڈریں گے اور تیری اور زیادہ عبادت و بندگی کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو شرکت کی نیت سے نہیں حاضر ہوا، اس کا کوئی اور مقصد تھا، اس کا کوئی اور مطلب تھا. لوگ بیٹھے تھے، چلتے چلتے وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس بھی مقصد سے حاضر ہوا تھا میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے عزیزو، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے اور میں خوشخبری ان احباب کو جو جدہ کے مختلف گوشوں سے آئے ہیں، کیمپ میں جو اپنے کمروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا تو گھر ہے، ان کے لیے تو ہی ہے خوشخبری. جو لوگ محنت و مشقت کر کے اور جمعے کا دن جو چھٹیوں کا دن ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن بیوی بچوں یا اپنے گھومنے ٹہلنے کا دن ہوتا ہے، وہ لوگ ان تمام عیش و آرام کو ترک کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا اور ضرور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ، کہ جو علم کے حاصل کے حصول علم کے راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو میرے عزیزو، یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب اللہ عز و جل کے حقیر سے حقیر بندے ہیں. اللہ کی بہت مخلوقات ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو معصیت نہیں کرتے. اللہ کے بے زبان، گونگے بہرے بہت ساری مخلوقات ہیں. یہ چرند، یہ پرند، یہ مکھی، یہ مچھر، یہ چونٹیاں، یہ سمندروں میں مچھلیاں، یہ تمام یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. سب اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں. یہ پیڑ، یہ پودے، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ پانی، ہم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں. ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے گناہوں کے بھی ارتکاب ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، معصیتوں کے ارتکاب ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اور یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور ہونا ہے اور یہ ہوگا. گناہ ہوں گے، معصیتیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہے، بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور بڑے کریم اور بابرکت گھر میں ہم تمہیں جگہ دیں گے، یعنی جنت میں ہم تمہیں بٹھائیں گے. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں. اکبر الکبائر، بلکہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، جرم، معصیت، خطا، اس کے بارے میں نہ بتلاؤں. صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتلائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اور ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. گناہوں کے درجات ہیں، گناہ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، سزاؤں کے بھی درجات ہیں. شراب پینے والے کو جو سزا دی جائے گی وہ ایک زناکار کو نہیں دی جائے گی، ایک زانی کو جو سزا دی جاتی ہے وہ ایک شراب پینے والے کو سزا نہیں جائے گی. سزاؤں کے درجات ہیں اللہ کے ہاں اور قانون شریعت میں بھی. اسی طرح گناہوں کے بھی درجات ہیں، ان میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے سے بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں کے درجات کچھ اور ہیں اور ان کی سزائیں کچھ اور ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے درجات ان کی سزائیں کچھ ایسی بھی سزائیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھروں کے سامنے نہر بہ رہی ہو
اور 5 وقت تم اس کے اندر غسل کرو تو کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنے کی مثال یہی ہے کہ جس طرح نہر میں غسل کرنے والا 5 ٹائم اس کے جسم میں گناہ میل باقی نہیں رہتی، ایسے ہی جو بندہ وضو بنا کر نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان بڑے بڑے گناہوں میں بہت سارے گناہ کبائر ہیں جس میں صرف مسلمان ہی نہیں ایسے ہیں جو ان سے روکتے ہیں. بڑے بڑے گناہ غیر مسلمین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، وہ بھی اپنے ماننے والے، ہندو بھی، زردشتی بھی، بدھسٹ بھی، وہ بھی اپنے ماننے والوں کو بڑے بڑے گناہوں سے روکتے ہیں. چوری نہ کرو، بدماشی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف بری نظر اٹھا کر کے نہ دیکھو، کسی کا ناحق طور پر قتل مت کرو. بلکہ ایسے ایسے دھرم بھی موجود ہیں کہ وہ اسی جرم کے احساس میں کہ کہیں کوئی جان ہم سے ضائع نہ ہو جائے، انہوں نے جانوروں کا گوشت بھی کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ کہیں ہم سے یہ جرم نہ ہو جائے، یہ خطا نہ ہو جائے کہ ہم کوئی جانور ذبح کریں. یہ بھی وہ ظلم سمجھتے ہیں. اس طرح وہ بچتے ہیں گناہوں سے، اور اس طرح ان کے دھرموں میں بھی موجود ہے. لیکن میرے عزیزوں، مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ بڑی خصوصیت حاصل ہے. یہ باتیں اگر آپ دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہر ایک آپ کو اپنے سروں کے اوپر بٹھائے گا. چوری مت کرو، زناکاری مت کرو، بدکاری مت کرو، شراب مت پیو، فحاشی مت کرو، بے حیائی مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی کا برا مت چاہو، کسی کو قتل مت کرو، کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف بری نظر اٹھا، سب آپ کو اچھا کہیں گے. لیکن مسلمان ذرا ایک درجہ بلند ہے. مسلمان کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ان تمام جرموں سے کہیں بڑا جرم ایک ہے. اگر کوئی مسلمان اس بات کی دعوت دیتا ہے تو سب کے ہاں میٹھا بنا ہوا پھرتا ہے، سب کے ہاں میٹھا رہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں کا کے ہاں ایک اور بھی جرم ہے جو بہت بڑا ہے، جو جب آپ اس کا جھنڈا بلند کرو گے اور جب آپ یہ کہو گے یہ جرم نہ کرو تو اس وقت ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی. یاد رکھو، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے. یہود بھی دشمن ہو جائیں گے، نصارہ بھی دشمن ہو جائیں گے، غیر مسلمین بھی دشمن ہو جائیں گے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس جرم میں ملوث ہیں سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے. پتہ ہے وہ کون سا جرم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کیا میں سب سے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، جرموں میں سب سے بڑے جرم کی بات نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ. اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا ہے، روزی دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، مالک کائنات ہے، خالق کل ہے، علیم خبیر بصیر ہے، سمیع بصیر ہے. تمہارے سینے کی دھڑکنوں سے بھی وہ واقف ہے، خلوتوں سے، جلوتوں سے، رات کی تنہائیوں سے، گفتگو سے، بات چیت سے، نگاہوں سے، کانوں سے، ہر چیز سے، وہ ذرے ذرے سے. وہ عرش کے اوپر مستوی رب، جو عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استوى، جو عرش کے اوپر بلند ہے، مستوی ہے، وہ رب وہاں سے زمین کی ایک ایک، آسمان کی ایک ایک حرکتوں سے واقف ہے. اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے نظر و نیاز، سجدے، رکوع، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پکار، دعا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں. اس میں کسی بھی مخلوق کو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بڑی مخلوق ہو، چھوٹی مخلوق ہو، کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. ساجھیدار بنانا، پارٹنر بنانا، حصے دار بنانا. شریک اسی سے کہا جائے شریک زندگی، زندگی کا پارٹنر، لائف پارٹنر، شریک حیات، لائف پارٹنر. اللہ رب العزت کے ساتھ ساجھیدار بنانا کسی کو، خود بننا تو بہت دور کی بات نہیں، بنانا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ سب سے بڑا گناہ، یہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو ٹونا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنا یہ بھی جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. یہ 7-8 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نہیں معاف ہوتے جب تک کہ ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے اور ان سے توبہ کیا جائے.
جب تک توبہ نہ کیا جائے، اور توبے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دیا جائے، اس سے نفرت کی جائے، اور اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں اچھے سے اچھے کام، بھلائیاں، نیکیوں کے کام کیے جائیں، تب یہ معاف ہو سکتا ہے۔ ورنہ بغیر توبہ کیے ہوئی اگر کوئی بندہ مر گیا تو یاد رکھو وہ لاکھ نماز پڑھتا ہو